پیوریفائنگ سول جیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ عیسائی آرام سے ہے، مرنے کے بعد کرسچن آرام سے ہے، مرنے کے بعد یہودی جنت میں آرام سے ہے، اور تم مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان جہنم میں ہے۔ دیکھ میں تمہاری ماں ہوں، میں تم کو وصیت کر رہی ہوں کہ ابھی مرنے سے پہلے وقت ہے کرسچینٹی اختیار کر لے۔ یعنی یہ بتائیں کہ مرتے وقت ایک تو سکرات کی تکلیف، ایک گھبراہٹ ہے، سانس میں گھرگھراہٹ جاری ہے، دنیا کے چھوڑنے کا صدمہ، بیوی اور بچوں اور گھر مکانات جس کو انہوں نے بنایا ہے اس کی جدائی کا صدمہ، یہ صدمہ الگ ہے۔ اور شیطان کا وسوسہ، شیطان ماں کی صورت میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے وہاں یہودی جنت میں ہے، مسلمان جہنم میں ہے، میں تمہاری ماں ہوں، تم ان کلمات کا کلمہ چھوڑ دے، یہودیت قبول کر لے۔ اس وقت کیا حال ہوگا جب ماں کی صورت میں شیطان آتا ہے، باپ کی صورت میں شیطان آتا ہے، کوئی پردیس میں مر رہا ہو وہاں دوست احباب کی صورت میں شیطان آتا ہے، اسے بہکانا شروع کرتا ہے۔ ایک تو گھبراہٹ، سکرات کی تکلیف، اور دوسرا یہ وسوسہ۔ اس وقت اگر ایمان لوٹ گیا تو 100 سال کا سارا حج، سارا سجدہ، ساری خیرات، ساری زکات، ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی، چونکہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر خاتمہ ایمان پر ہوا تو جو نیکی ہوئی اس کا ثواب ملے گا، اگر خاتمہ کفر پہ ہو گیا چاہے وہ زمین بھر سونا کیوں نہ خیرات کیا ہو وہ سب کوڑی کے تین ہو جائیں گے، چونکہ کافر کو حالت کفر میں کوئی مر جائے اس کو کوئی نیکی کام نہیں دے گی، مومن کامل کے لیے ہی نیکی کام دے گی۔ اس وقت سنکٹ میں مومن پھنس جاتا ہے، شیطان آتا ہے جو ساری زندگی لاہور پڑھ کے نفس کی مخالفت کرتا رہا، شیطان سے لڑتا رہا، مرتے وقت بھی اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی، وہ شیطان سے لڑے گا، وہ شیطان کے وار کو ناکام بنائے گا اور شیطان سینہ پیٹتا ہوا چلا جائے گا۔ جس وقت مرنے والا مسلمان کلمہ زبان پہ آخری کلمہ جاری ہوتا ہے، شیطان سر پہ دھول ڈالتا ہوا، اپنے سینے کو پیٹتا ہوا، اپنے کپڑے نوچتا ہوا، آواز دیتا ہوا، چیختا ہوا جنگل کی طرف بھاگ جاتا ہے کہ ایک آدمی جس کو میں جہنمی بنا رہا تھا وہ اپنا ایمان بچا کے چلا گیا۔ مرتے دم تک یعنی شیطان بہکاتا ہے، جب حالت ایمان میں مومن مر گیا شیطان کو بڑا کشٹ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ چیخ مار کے روتا ہوا بھاگ جاتا ہے، یہ اپنا ایمان بچا کے مجھ سے چلا گیا۔ اسی طرح کی کہانی آپ کو معلوم ہوگی، حضرت علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے مفسر قرآن تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، جو ساری زندگی مدلل دلائل سے مذہب اسلام سمجھاتے تھے لوگوں کو، انتقال کے وقت میں شیطان کے وار میں وہ پھنس گئے۔ شیطان نے کہا کہ تم ساری زندگی توحید پہ ایمان لاتے رہے، توحید کی دلیل کیا ہے؟ علامہ راضی نے ایک دلیل دے دی، وہ راضی وقت تو تھے ہی، وہ انہوں نے دلیل دی، شیطان نے کاٹ دی، پھر دوسری دلیل دی، پھر انہوں نے کاٹ دیا، یہاں تک کہ 360 دلیل دی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کائنات کا خالق ہے۔ شیطان اس کی کٹنگ کرتا رہا، علامہ راضی اس کو دلیل سے سمجھاتا رہا، 360 دلائل دے چکے۔ یہ بتائیں کہ علامہ راضی نے 360 دلائل اتنے بڑے عالم سے دے دیا، جو بیچارہ کچھ بھی نہیں جانتا ہو اس کے ایمان کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ یعنی شیطان اگر پوچھ دے کہ تیرا خدا ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس سے کچھ جواب نہیں بن پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے جو صرف نعت سنا اور بھاگ گیا، جو قوالی میں جھال بجاتا رہا اور جھومتا رہا اور چلا گیا، جو نہ کبھی قرآن پڑھا، نہ کبھی حدیث پڑھا، نہ بزرگوں کی صحبت میں رہا، نہ ان کی نشست میں بیٹھا، نہ ان کی گفتگو سماعت کی، وہ کیسے جانے گا کہ میں توحید کی دلیل کیا دے دوں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آدمی آج کلمہ پڑھنے والا ہے تو مرتے دم تک وہ مومن ہی رہے گا۔ نہیں، قیامت کے دن ایک بہت بڑا گروہ چتھا ہوگا، جو مسلمان جس کو میں سمجھتا تھا مگر وہ کافروں کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لوگ کہیں گے یہ تو میرے سماج میں پیدا ہوا تھا، یہ تو مسجدوں میں جاتا تھا، یہ تو ہمارا بھائی، ہمارا چاچا، ہمارا سماج کا رشتہ دار تھا، یہ کافروں کے ساتھ کیوں اٹھایا گیا؟ تو فرشتے ان کو کہیں گے ہاں تمہارے نزدیک یہ مومن تھا مگر مرنے سے پہلے اس کا ایمان لٹ گیا، اس کا خاتمہ کفر کی حالت میں ہوا، اس لیے یہ کافروں کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے۔ یہی وہ فکریں تھی جو اولیاء و صالحین کی نیندیں اڑا گئی، یہی وہ اندیشہ تھا، یہی وہ صدمہ تھا جو بزرگوں کو نمک روٹی کھلا کے رات رات پر ایک
سجدے میں رات ختم کرنے پر مجبور کیا. یہی وہ فکریں تھی جو اولیاء و صالحین کو دریائے دجلہ کے کنارے درخت کے پتوں کو کھا کر اسی ندی کے کنارے ساری زندگی عبادت میں گزارنے پر مجبور کر دیا. یہی وہ فکر تھی جو ابراہیم بن ادہم کو بادشاہت کو ٹھکرا کر فقیری اختیار کرنے پر مجبور کیا. یہی وہ فکر تھی جو حضرت مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی کو سمنا کا تخت ٹھوکر مار کے درویشی کی چادر اوڑھ کر فقیر بننے پر مجبور کیا. یہی وہ فکر تھی جو مظفر بلخی کو بلخ کی بادشاہت کا تاج ٹھکرا کے درویشی اختیار کرتے ہوئے مخدوم بہار کے آستانے پہ بہار کی خانقاہ میں بہار شریف آ گئے. یعنی بڑے بڑے بادشاہ جہاں 1000 نوکر غلام آگے پیچھے سونے کی لاٹھی لے کے ہوں, جہاں زرق برق لباس پہنے نوکر غلام کے ہجوم میں شاہانہ تاج لگا کے ٹھاٹ ٹھاٹ کے ساتھ چل رہے ہوں, ان لوگوں نے ایسے ہی نوکر غلام کو لات نہیں مار دیا, ان لوگوں نے ایسے ہی تخت و تاج کو ٹھوکر نہیں مار دی. یہی ایک فکر لاحق ہو گئی. دنیا کا یہ تاج 100 سال کا, 100 سال اللہ کے نزدیک 1 سیکنڈ ہے, اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا. تو اصل عزت وہاں کی, اس عزت کو ٹھکرا دی تاکہ وہاں کی عزت ملے, اس آرام کو پاؤں مار دیا تاکہ وہاں کا آرام ملے, یہاں نفس کی مخالفت کی تاکہ اللہ اس سے راضی ہو جائے. اس لیے کوئی بادشاہ چھوڑ کر, کوئی شادی بیاہ نہ کر کے, کوئی بال بچوں کی اسلامی تربیت کر کے, کوئی 10 دن فاقہ کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کی. وہ لوگ رات بھر 1000 کا نماز پڑھتے تھے اور سب صبح کے وقت میں اللہ سے بخشش کی بھیک مانگتے تھے, جس کی طرف اشارہ قرآن نے کیا, وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ, یعنی